السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے زندگی میں کسی کا گھر اچھا کسی کا گھر برا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مرنے کے بعد کسی کی قبر اچھی اور کسی کی قبر بری ہوتی ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ القبور روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی کسی کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے اور کسی کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوتا ہے۔ کہاں جنت کا باغ اور کہاں جہنم کا گڈھا، تو پتہ چلا جہنم کچھ اور ہے، جنت کچھ اور ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت کسی نیک اور صالح بندے کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اس شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ روح قبض کرنے کے لیے حسین و جمیل اور خوبصورت چہروں والے فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہوتی ہے جو جنتی کفن اور بہشتی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت اپنے نرم و شیریں لہجے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیمۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان۔ نکل اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، تو قابل تعریف ہے، اور تو راحت اور خوشبو اور اس رب کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کی مقدس جماعت اس روح کو جنتی کفن میں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمانی ملائکہ کی جماعت یہ کہہ کر اس پاک روح کا استقبال کرتی ہے، خوش آمدید خوش آمدید، تو قابل تعریف ہے، اور تجھے اس رب کی دیدار کی بشارت دی جاتی ہے جو تجھ پر کبھی ناراض نہ ہوگا۔ اور یہ روح دربار الہی تک باریاب ہوتی ہے، پھر اسے طرح طرح کے آرام میسر ہوتے ہیں قبر میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب کسی نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، حضرت ملک الموت آتے ہیں، تو اکیلے نہیں آتے، ان کے ساتھ مقدس فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اب وہ روح نکالنے کے بعد طرح طرح کی بشارت دیتے ہیں اور طرح طرح کی خوشخبریاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے اس رب کی دیدار کی بشارت دی جاتی ہے جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور پھر آسمان کی طرف فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں، آسمانوں کا دروازہ کھولا جاتا ہے، سارے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس روح کو لے جا کر قبر میں رکھ دیتے ہیں جہاں پر طرح طرح کے آرام اس روح کو میسر ہوتی ہے۔ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی چیزوں کو قبروں میں موجود رکھا ہے کہ جب جنتی جو چیز خواہش کرے گا وہ سارا چیز اس کو ملے گا۔ جنت کا دروازہ اس کی قبروں میں کھول دیا جائے گا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور جنت کی ہوائیں بھی قبر میں آنے لگے گی، جنت کا آرام میسر ہونے لگے گا، جنت کی نعمتیں ملنے لگے گی۔ تو یہ کن کا حال ہوگا؟ جو نیک صالح بندے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوگا۔ اب اس کے برعکس اگر مرنے والا انسان کافر فاسق بدکار ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سماعت کیجئے۔ اور یہی ملک الموت جب کسی برے اور بدکار کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کالے کالے چہروں والے ڈراؤنی شکل کے ملائکہ عذاب کی ایک جماعت ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اور حضرت ملک الموت اس بدکار انسان کے سرہانے بیٹھ کر تلخ اور کرخت لہجے میں یوں فرماتے ہیں، اخرجی ایتها النفس الخبیثہ
कानत फिल जसदिल खबीस उखरिजी दमीमतम व अबशिरी बिहामीम व गस्साक व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज। यानी निकल एक खबीस जान जो खबीस बदन में थी तो लायक मजम्मत है, और तेरे लिए गरम गरम पानी और जहन्नमियों के पीप हैं। और इसी तरीके से किस्म किस्म के अजाबों की बशारत दी जाती है। और फिर अजाब के एक फरिश्ते उस रूह को जब जहन्नमी टाट में लपेट कर आसमानों का रुख करते हैं तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते, और आसमानों के फरिश्ते उस रूह को यह कहकर धुतकार देते हैं और फटकारते हैं कि ऐ खबीस जान जो खबीस बदन में थी, हम तेरे लिए खुशामदीद नहीं कहते, तू वापस लौट जा, तू वापस चला जा, तू लायक मुजम्मत है, इसलिए तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। तू तो इस काबिल नहीं कि दरबार इलाही तक तेरी रसाई हो सके, तो इस लायक नहीं कि दरबार इलाही तक तेरी रसाई हो सके, तो अल्लाह की बारगाह में जा सके। इस तरीके से फरिश्ते उस बंदे को धुतकारते हैं, उसकी रूह को धुतकारते हैं। तो पता चला कि मरने वाला नेक भी है, मरने वाला बदकार भी है, लेकिन नेकोकार के लिए क्या है कि तरह तरह की खुशखबरियाँ सुनाई जाती है। फरिश्ते तरह तरह की खुशखबरी देते हैं कि तुझे उस रब की दीदार की बशारत दी जाती है, तू उस रब को देखेगा जो तुझसे कभी नाराज़ नहीं हुआ। फिर उसे तरह तरह का आराम कब्र में भी मुयस्सर होगा और जन्नत में भी मुयस्सर होगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा इंसान जो काफिर फासिक है कि जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो करख्त लहजे में इरशाद फरमाते हैं कि निकल खबीस जान जो खबीस बदन में थी। ये फरिश्ते जब उसकी रूह को लपेट कर आसमानों की तरफ चलते हैं तो आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, और सारे फरिश्ते उस बदकार को धुतकार देते हैं, कहते हैं तो इस लायक नहीं कि तो अल्लाह की ज़ियारत कर सके, अल्लाह की दीदार का बशारत दिया जा सके, तो लायक मजम्मत है। इस तरीके से उस बदकार फासिक और फाजिर पर तरह तरह का अजाब आने लगता है, अजाब मिलने लगता है, और जो कि जहन्नम में हमेशा रहेगा। बरादरान इस्लाम, गौर फरमाइए कि एक नेकोकार और एक बदकार दोनों की मौत के मनाजिर में कितना अजीम शान तफावत और कितना बड़ा फ़र्क है। अल्लाहु अकबर। कहा बंदे सालिह की मौत पर फरिश्तों का खैर मुक़द्दम कहना, खुशखबरियाँ देना, उनकी खुशखबरियाँ मुबारकबादियाँ पेश करना, और दूसरा गुनहगार काफिर फासिक जिन पर फरिश्तों की धुतकार फटकार हर तरफ लानत और मलामत की बौछार। भला कौन कह सकता है कि इन दोनों की ज़िंदगी या सब बराबर है? कौन कह सकता है कि मोमिन और काफिर की मौत बराबर है, यकसा हैं, एक ही दर्जे के हैं, एक ही जैसे हैं? नहीं नहीं, बल्कि इन दोनों मरने वाले में ज़मीन और आसमान के बराबर फ़र्क है। नेकोकार और बदकार दोनों अपनी अपनी कब्रों में दफन कर दिए जाते हैं, मगर अब ज़रा कब्रों के अंदरूनी मनासिर को मलाहिज़ा फरमाइए और निगाह बसारत से देखते हुए इबरत हासिल कीजिए, सबक लीजिए। हदीस शरीफ में कि जब को कफन करके लोग वापस लौटते हैं तो हर कब्र में मुनकर व नकीर दो फरिश्ते सवाल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और मुर्दे को कब्र में बैठाकर तीन सवाल करते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? वमा दीनुका, और तेरा दीन क्या है? वमा हाज़ा रजुलुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, और ये मर्द जो तुम्हारे पास भेजे गए हैं ये कौन है? ये सारे लोग जानते हैं कि जब इंसान को दफन करके लोग आते हैं, मुर्दे को दफन करके लोग लौटते हैं, तो हर कब्र में दो फरिश्ते मुनकर व नकीर हाजिर होते हैं और तीन सवाल होता है। फरिश्ते मुर्दे से यूँ सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल यूँ करते हैं, वमा हाज़ा रजुलुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, यह कौन शख्स है जो तुम्हारे पास भेजे गए हैं? अगर मरने वाला इंसान मोमिन होता है, अल्लाह का नेक बंदा होता है, नेक साले होता है, मर्द मोमिन होता है, तो क्या जवाब देता है? तो वह इन तीनों सवालों का जवाब इस तरह देता है, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरा जवाब ये देता है, मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरा सवाल का जवाब इस तरह से देता है कि ये हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बरादरान इस्लाम,
جس وقت مردہ ان تینوں سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور خدا کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، انا صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، یعنی میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اے فرشتوں تم اس کی قبر میں اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دو۔ چنانچہ اس جنتی کے لیے جنتی بستر بچھا دی جاتی ہے، اسے جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں۔ اس کی قبر اتنی لمبی اور چوڑی کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کی قبر چوڑی ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے، لمبی ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے وہاں آ جا سکتا ہے۔ اور پھر فرشتے یوں فرماتے ہیں، نم کنومۃ العروض الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، یعنی تو سو جا اس طرح جس طرح دلہن سوتی ہے کہ دلہن کو صرف وہی جگا سکتا ہے جو اس کا سب سے قریبی ہوتا ہے، یعنی اس کا شوہر۔ فرشتے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس جنتی کو جنت میں طرح طرح کا آرام میسر ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو اس نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ آپ نے نیکیوں کے بارے میں تو سن لیا کہ نیکیوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ طرح طرح کا آرام ملتا ہے، قبر میں طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، مگر وہی مرنے والا جو مر چکا ہے، یعنی مردہ اگر کافر و فاسق بدکار ہے تو تینوں سوالوں کے جواب میں یہ کہتا ہے، تین سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ شخص کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے، ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا۔ مردے کا جواب سن کر ایک منادی آسمان سے یوں ندا کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، انا کذبا ففرشوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار فیأتیہ من حرھا، یعنی اے فرشتوں یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ کہا، لہٰذا اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کا بستر بچھا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس جہنمی کے لیے، اس مردے کے لیے، اس کافر و فاسق کے لیے فرشتے اس کی قبر میں جہنم کا بستر بچھا دیتے ہیں، اسے جہنم کا لباس پہنا دیتے ہیں اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور پھر جہنم سے گرم گرم ہوائیں آنے لگتی ہیں اور گرمی کی مصیبتیں آنے لگتی ہیں جس سے وہ مردہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَالُهُ، اور اس مردے پر، اس کافر و فاسق پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی چھوٹی کر دی جاتی ہے کہ قبر جب اس کو لپٹتی ہے، اس کو دباتی ہے، دب کر اس کی داہنی پسلی بائیں طرف آ جاتی ہے اور بائیں پسلی دب کر داہنی طرف چلی جاتی ہے، اور قبر اس طریقے سے پیس دیتی ہے جس طریقے سے چکی میں آٹا پسا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیا دونوں کا معاملہ۔ جنتی سے جب سوال ہوگا تو جنتی آسانی کے ساتھ تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ ہمارے سرکار ہیں۔ اس کے بعد اسے طرح طرح کی بشارت حاصل ہوتی ہے اور قبر میں اسے طرح طرح کا آرام میسر ہونے لگتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ملنے لگتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جب قبر سے وہ جنت میں جائے گا تو وہاں جنت میں بے پناہ انعاموں کرام سے وہ نوازا جائے گا، بے پناہ نعمتوں سے نوازا جائے گا، اسے طرح طرح کے آرام میسر ہوں گے۔ لیکن اسی کے برعکس جب مردہ کافر و فاسق بدکار ہوتا ہے تو تینوں سوالوں کے جواب میں یہ کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو آواز آتی کہ یہ جھوٹا ہے، پھر اسے کیا کیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جہنم کا بستر، جہنم کا لباس، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے گرم گرم جہنم کی ہوائیں آتی ہیں اور طرح طرح کے اسے عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں پہ نہیں اس کے جسم کو آٹا کی طرح سے پیس دیتی ہے کہ جس طریقے سے گیہوں چکے میں پسا کر آٹا بن جاتا ہے، اسی طرح انسان کو قبر پیس دیتی ہے، دبا دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ پاس ہوتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ پھنستا چلا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قبر کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ خداوند الحمدللہ رب العالمین۔